بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول پاور اسکواڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم M.A، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی۔ پولیس کمشنر آفس سے اسسٹنٹ کمشنر رابرٹ بول رہا ہوں۔ عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ لہجہ مودبانہ ہو گیا تھا۔ ایک نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے۔ خاص طور پر چیک کر کے درست پتہ بتائیں، کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مزید مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور عمران نے کیتھرائن کا نمبر بتا دیا۔ ہولڈ کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ پتہ نوٹ کریں جناب، یہ نمبر اسٹار پلازا کے فلیٹ نمبر 101 میں نصب ہے اور مس کیتھرائن کے نام پر ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ۔ مس کیتھرائن تک یہ اطلاع کسی صورت بھی نہیں پہنچنی چاہیے کہ پولیس ان کے سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سمجھتی ہوں سر، آپ بے فکر رہیں سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چلو اٹھو صالحہ، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہے، جولیا نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تنویر نے بھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اور صالحہ جائیں گی، جولیا نے سرد لہجے میں کہا تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ سالار کو بلاؤ تاکہ وہ کار اور اسلحے کا بندوبست کر سکے۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل بھی ساتھ لے جانا، کیونکہ میجر وکٹر بہرحال تربیت یافتہ آدمی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ فون کال کی وجہ سے چونک پڑا ہو اور محتاط ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ فلیٹ کی سچویشن کا بھی علم نہیں ہے، اس لیے انتہائی محتاط انداز میں کام کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا۔ تم بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، جولیا نے کہا اور پھر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی تاکہ سالار کو بلا سکے۔ معاملات مجھے گڑبڑ لگ رہے ہیں، میجر وکٹر نے ریسیور رکھ کر خود کلامی کے انداز میں کہا تو سامنے بیٹھی ہوئی کیتھرائن بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات، کیتھرائن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب ہے کہ اس طرح اچانک تمہارے فلیٹ پر صدر مملکت کا فون آنے اور ان کی عام سی بات کرنے سے میری چھٹی حس کسی خاص گڑبڑ کی نشاندہی کر رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صدر صاحب نے جب کوئی خاص بات ہی نہیں کی تو پھر انہیں اس طرح یہاں فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میجر وکٹر نے کہا۔ وہ اس وقت کیتھرائن کے فلیٹ پر موجود تھا۔ تمہیں کس بات کی وجہ سے گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے؟ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ کال صدر صاحب کی طرف سے نہیں تھی تو تم پریزیڈنٹ ہاؤس فون کر کے تصدیق کر لو۔ جہاں تک صدر صاحب کے یہاں کال کرنے کی بات ہے تو ظاہر ہے یہاں تمہاری موجودگی اور یہاں کا فون نمبر تمہارے ہیڈ کوارٹر سے ہی معلوم کیا گیا ہوگا۔ کیتھرائن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، صدر صاحب سے کیسے تصدیق کی جا سکتی ہے؟ مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا، میجر وکٹر نے کہا۔ خوامخواہ وہم کا شکار ہو کر اپنا اور میرا موڈ غارت نہ کرو، سمجھے؟ ہسپتال پر ریڈ کی ناکامی کو اب تم اس انداز میں لے رہے ہو، کیتھرائن نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہسپتال پر ناکام ریڈ کا مجھے واقعی گہرا صدمہ ہوا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن نہ جانے یہ لوگ کیوں وہاں سے نکل گئے ہیں۔ بہرحال مجھے کسی نہ کسی انداز میں اس کال کی تصدیق کرنا ہوگی، ورنہ میں ذہنی طور پر مطمئن نہ ہو سکوں گا، میجر وکٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، PA ٹو پرائم منسٹر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کے PA کی آواز سنائی دی۔ پرائم منسٹر صاحب آفس میں موجود ہیں یا نہیں؟ میں میجر وکٹر بول رہا ہوں، میجر وکٹر نے کہا۔ نہیں سر، انہیں ابھی چند لمحے پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس سے کال آئی تھی، وہ وہاں گئے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ میجر وکٹر نے چونک کر پوچھا۔ تقریباً 10 منٹ ہوئے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے،
میجر وکٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کیتھرائن اب خاموشی سے شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھی، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری اور ہلکے سے غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ملٹری سیکرٹری صاحب سے میری بات کرائیں، میں پاور اسکواڈ کا چیف میجر وکٹر بول رہا ہوں۔ میجر وکٹر نے کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور پھر فون پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی، میجر وکٹر بول رہا ہوں۔ میجر وکٹر نے کہا، یس فرمائیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ نے مجھے فون کیا تھا؟ میجر وکٹر نے کہا، میں نے نہیں، میں نے تو آپ کو کال نہیں کیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو میجر وکٹر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ نے مجھے میری دوست لڑکی کیتھرائن کے فلیٹ پر فون کیا، اور پھر صدر صاحب نے فون کیا اور مجھ سے باتیں کی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فون ہی نہیں کیا۔ میجر وکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر سامنے بیٹھی ہوئی کیتھرائن بھی بے اختیار چونک پڑی۔ او نہیں میجر وکٹر، نہ میں نے آپ کو کال کیا اور نہ ہی صدر صاحب نے آپ سے کوئی بات کی ہے۔ وہ تو گزشتہ 1 گھنٹے سے چند غیر ملکی سفیروں کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہیں، اور ابھی ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں، اور مجھے تو آپ کی دوست لڑکی کیتھرائن اور اس کے فون نمبر کا علم ہی نہیں ہے۔ ملٹری سیکرٹری نے جواب دیا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، شکریہ، میجر وکٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیتھرائن نے کہا۔ میری چھٹی حص درست کہہ رہی تھی کیتھرائن، معاملات واقعی گڑبڑ ہیں۔ تمہارے سامنے سب کچھ ہوا اور اب ملٹری سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کال ملٹری سیکرٹری یا صدر صاحب کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ پاکیشیائی ایجنٹ علی عمران کی طرف سے تھی۔ میجر وکٹر نے کہا تو کیتھرائن محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کرسی سے اچھل پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیتھرائن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، عمران کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے اس کے بارے میں فائل پڑھی ہے۔ وہ دنیا کا انتہائی حیرت انگیز آدمی ہے جو فوری طور پر کسی بھی آدمی کی آواز اور لہجے کی اس قدر کامیاب نقل کر لیتا ہے کہ وہ آدمی خود حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہ بات اب 100% یقینی ہے کہ عمران یا اس کے ساتھی اس فلیٹ پر ریڈ کرنے والے ہیں۔ میجر وکٹر نے کہا، او تو یہ بات ہے، پھر تو ہمیں فوری طور پر فلیٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیتھرائن نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، او نہیں، بلکہ اب تو اس صورت میں ہم انہیں آسانی سے ٹریپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے انتہائی اچھا موقع ہے۔ میجر وکٹر نے کہا، وہ کیسے؟ کیتھرائن نے حیران ہو کر کہا، انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے بارے میں مشکوک ہو چکے ہیں اور ہم نے تصدیق کر لی ہے، اس لیے وہ لازماً یہاں اسی اطمینان کے پیش نظر آئیں گے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ پہلے یہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں گے، پھر اندر آئیں گے، لیکن اب وہ خود ٹریپ ہو جائیں گے۔ میجر وکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن کیسے؟ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیتھرائن نے کہا، یہاں اس فلیٹ کے قریب کوئی خالی فلیٹ ہے؟ میجر وکٹر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ ہاں، سامنے والا فلیٹ پچھلے 2 ہفتوں سے خالی ہے۔ کیوں؟ کیتھرائن نے کہا، تو آؤ اٹھو، جلدی کرو، ہم یہاں سے نکل کر سامنے والے فلیٹ میں چھپ جائیں گے۔ وہ فلیٹ کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے جب اندر پہنچیں گے تو پھر ہم باہر سے ان پر گیس فائر کر دیں گے، اس طرح وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر ہم انہیں ڈیل کر لیں گے۔ میجر وکٹر نے کہا، کیا تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل ہے؟ کیتھرائن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، میری کار کے خصوصی خانے میں ایسا سامان ہر وقت موجود رہتا ہے، میں لے آتا ہوں، میجر وکٹر نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیتھرائن بھی سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ انہوں نے باہر آ کر کی مدد سے فلیٹ اس انداز میں بند کیا جیسے وہ اندر سے لاک کیا گیا ہے، اور پھر کیتھرائن تو سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، جبکہ میجر وکٹر تیز تیز قدم اٹھاتا سائٹ پر موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی واپسی تھوڑی دیر بعد ہوئی اور وہ بھی سامنے والے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ نہ جانے کس وقت آئیں، کیتھرائن نے کہا، وہ جلد از جلد یہاں پہنچیں گے، تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں کی ہول سے آنکھ لگا کر تمہارے فلیٹ کے دروازے کی نگرانی کروں گا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ سامنے والا فلیٹ خالی تھا، یہاں سے نگرانی کرنے میں بے حد آسانی ہوگی، میجر وکٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر
کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ یہ کرسی لے لو، اس پر بیٹھ جاؤ، اس طرح تو جھک کر کھڑے ہونے سے تم تھک جاؤ گے۔ کیتھرائن نے ایک طرف پڑی ہوئی کرسی اٹھا کر اس کے قریب رکھتے ہوئے کہا، شکریہ، یہ تم نے اچھا کیا، میجر وکٹر نے کہا، اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر کی ہول سے آنکھ لگا دی، جبکہ کیتھرائن دوسری کرسی پر ساتھ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر قدموں کی آواز سنائی دی اور میجر وکٹر نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص اشارہ کیا تو کیتھرائن بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ میجر وکٹر کے اشارے کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی کہ پاکیشیائی ایجنٹ پہنچ گئے ہیں۔ دو عورتیں ہیں، وہ گیس اندر فائر کر رہی ہیں، میجر وکٹر نے انتہائی آہستہ سے کہا، اور کیتھرائن نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر تقریباً 5 منٹ خاموشی طاری رہی۔ میجر وکٹر کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھا کی ہول سے آنکھ لگائے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد کلک کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز کیتھرائن کے کانوں میں پڑی، اور وہ یہ آواز سن کر ہی پہچان گئی تھی کہ اس کے فلیٹ کا بند دروازہ کھولا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے کھلنے کی مخصوص آواز وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو میجر وکٹر بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ اس نے اسی طرح تیزی سے کرسی کو پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کیتھرائن تیزی سے دروازے پر آئی تو اس نے دیکھا کہ میجر وکٹر کی ہول سے گیس اندر فائر کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پیچھے ہٹا اور پھر واپس اسی سامنے والے فلیٹ میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ کیتھرائن نے کہا، ہمیں 10 منٹ تک گیس کے اثرات ختم ہونے تک انتظار کرنا ہوگا، اور میں اتنی دیر باہر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میجر وکٹر نے کہا، لیکن اندر کیا صرف 2 عورتیں گئی ہیں؟ ان کے ساتھی باہر یقیناً موجود ہوں گے، کہیں وہ نہ آ جائیں۔ کیتھرائن نے کہا، ہاں مجھے خود خدشہ تھا، لیکن اگر میں فوری طور پر اندر گیس فائر نہ کرتا تو یقیناً وہ ہمیں اندر نہ دیکھ کر باہر آ جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے ساتھی ان کے پیچھے آ جاتے۔ میجر وکٹر نے جواب دیا، اور کیتھرائن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ فلیٹ میں فائر ہونے والی گیس کے اثرات اب ختم ہو چکے ہوں گے اور ابھی تک ان کے ساتھی بھی نہ آئے تھے، تو میجر وکٹر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کیتھرائن بھی اس کے پیچھے باہر آئی، اور پھر وہ دونوں اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو دونوں عورتیں فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ ان کی تلاشی لو کیتھرائن، میں نیچے کا چکر لگا آؤں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ان کے ساتھی اچانک ہمارے سروں پر نہ پہنچ جائیں۔ میجر وکٹر نے کہا، اگر ان کے ساتھی ہوتے تو وہ یقیناً اب تک یہاں پہنچ چکے ہوتے، اور پھر تم انہیں پہچانو گے کیسے؟ کیتھرائن نے کہا، یہ دونوں عورتیں ایکریمی میک اپ میں ہیں، اس لیے لازماً ان کے ساتھی بھی اگر آئے ہوں گے تو وہ بھی ایکریمی میک اپ میں ہوں گے، اور پھر وہ اپنی مخصوص حرکات کی وجہ سے لازماً پہچانے جائیں گے۔ میجر وکٹر نے کہا، اور پھر کیتھرائن کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ مڑا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ پھر اس نے نیچے پہنچ کر پورے پلازا کا راؤنڈ لگایا۔ وہاں کئی ایکریمی موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسے مشکوک محسوس نہ ہوا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو وہ مڑا اور چند لمحوں بعد واپس کیتھرائن کے فلیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ کیا برآمد ہوا ہے تلاشی سے؟ میجر وکٹر نے فلیٹ کا دروازہ بند کر کے کیتھرائن کی طرف مڑتے ہوئے کہا، بس کرنسی وغیرہ ہے اور کچھ نہیں، نہ ہی کوئی اسلحہ ہے۔ کیتھرائن نے کہا، اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر اسلحے کے یہ یہاں آئیں؟ ہمیں انہیں ہیڈ کوارٹر لے جانا ہوگا، پھر ان کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ میجر وکٹر نے ایک طرف پڑے ہوئے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ان سے پوچھ گچھ ہی کرنی ہوگی، یہیں کر لو، انہیں باندھ دیتے ہیں، یہاں رسی بھی موجود ہے۔ کیتھرائن نے کہا، نہیں، پہلے ان کا میک اپ چیک ہوگا، اس کے بعد ان کو ہوش میں لا کر ان سے تفصیلی پوچھ گچھ ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص ان کے ساتھیوں کے بارے میں ابھی تک مطمئن نہیں ہو سکی، اس لیے یہاں کی نسبت ہیڈ کوارٹر زیادہ محفوظ رہے گا۔ میجر وکٹر نے کہا، اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سٹار پلازا 4 منزلہ عمارت تھی اور وہاں آنے جانے والوں کا خاصا رش دکھائی دے رہا تھا۔ جولیا اور صالحہ نے ٹیکسی باہر ہی چھوڑ دی اور پھر نیچے اتر کر وہ دونوں تیز تیز قدموں سے پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ جولیا، ہمارے پاس سوائے بے ہوش کر دینے والی گیس پسٹل کے اور کوئی اسلحہ موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، صالحہ نے کہا۔ میں دانستہ بارودی اسلحہ ساتھ نہیں لائی،
کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے رہائشی پلازوں میں سیکیورٹی کے لیے خصوصی آلات نصب کیے جاتے ہیں جو بارودی اسلحے کو فوراً چیک کر لیتے ہیں، جبکہ گیس پسٹل میں چونکہ بارود نہیں ہوتا اس لیے یہ چیک نہیں ہو سکتا، جولیا نے جواب دیا۔ تو پھر وہاں میجر وکٹر سے پوچھ گچھ کے لیے اسلحہ کہاں سے آئے گا؟ صالحہ نے کہا۔ میجر وکٹر تربیت یافتہ آدمی ہے اور نہ صرف اس کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے رہا ہے بلکہ وہ اس قدر تربیت یافتہ ہے کہ اسرائیل نے اسے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابل میں باقاعدہ تنظیم کا ہیڈ بنایا ہے۔ اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلحے سے ہٹ کر اور طریقے استعمال کرنے پڑیں گے۔ جولیا نے جواب دیا تو صالحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایکریمی میک اپ میں تھیں۔ مین گیٹ پر پہنچ کر جب انہوں نے فلیٹس کے نمبروں کو دیوار پر موجود بڑے سے بورڈ پر چیک کیا تو 101 نمبر فلیٹ دوسری منزل پر تھا اور وہ واقعی مس کیتھرائن کے نام پر تھا۔ چنانچہ وہ کنفرم ہو گئیں، ان کا مطلوبہ آدمی یقیناً اسی فلیٹ میں ہوگا۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئیں اور چند لمحوں بعد وہ پہلی منزل پر پہنچ چکی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ 101 نمبر لفٹ کے بالکل قریب ہوگا، لیکن اوپر پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان کا خیال غلط تھا۔ نمبروں کی ترتیب عقبی طرف سے شروع کی گئی تھی، اس لیے یہ فلیٹ اس منزل کی درمیانی راہداری میں سب سے آخر میں تھا۔ وہ اس راہداری سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئیں اور پھر فلیٹ نمبر 101 کے سامنے پہنچ کر رک گئیں۔ اس وقت راہداری میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ جولیا نے جیکٹ کی جیب سے گیس پسٹل نکالا، پھر اس کی نال کو دروازے کی ہول پر رکھ کر اس نے ٹریگر دبا دیا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے گیس پسٹل کو واپس جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ آؤ ایک چکر راہداری کے دوسرے سرے کا لگا آئیں، اس وقت تک گیس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ صالحہ نے کہا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ رش بڑھ جائے، ہم یہاں دروازہ کھلنے کے انتظار میں رہیں گی، جولیا نے کہا، اور پھر 5 منٹ بعد اس نے جیب سے ایک مخصوص انداز میں مڑی ہوئی تار نکالی اور اسے کی ہول میں ڈال کر اس نے اسے گھمانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد کٹک کی ہلکی سی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ہینڈل پر دباؤ پڑتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جولیا اندر داخل ہوئی تو صالحہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ صالحہ نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ فلیٹ تو مجھے خالی لگ رہا ہے، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ دونوں تو اندر کسی کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے، فلیٹ تو خالی ہی محسوس ہوگا، صالحہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں آگے بڑھیں، لیکن ابھی وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر نہ پہنچی تھیں کہ اچانک انہیں عقب میں ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں تیزی سے مڑی ہی تھیں کہ بے اختیار اچھل پڑیں، کیونکہ کی ہول سے ہلکے سفید رنگ کے دھوئیں کے مرغولے سے مسلسل اندر داخل ہو رہے تھے۔ گیس، سانس بند کر لو، جولیا نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے ذہن میں یک لخت دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ البتہ اس نے ذہن کو مکمل طور پر تاریک ہونے سے پہلے ساتھ کھڑی صالحہ کو بھی لڑکھڑا کر نیچے گرتے دیکھ لیا تھا، اور پھر اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیل گئی تھی۔ پھر جس طرح اس کے ذہن پر سیاہ چادر پھیلی تھی اسی طرح وہ چادر غائب ہوتی چلی گئی اور اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑیں تو اس کا سویا ہوا شعور بے اختیار جاگ اٹھا۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اس نے بے اختیار اٹھنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اور اسے محسوس ہو گیا کہ وہ اس فلیٹ کے کمرے کے بجائے ایک بڑے سے تہہ خانے میں راڈز میں جکڑی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گردن گھمائی تو اس کے ساتھ ہی کرسی پر راڈز میں جکڑی ہوئی صالحہ بھی موجود تھی، اور ایک آدمی اس کے قریب کھڑا اس کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ کمرے میں سوائے ان راڈز والی 2 کرسیوں کے اور کوئی فرنیچر نہ تھا، البتہ سامنے دیوار کے ساتھ 4-5 عام سی کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے انجیکشن لگانے والا واپس مڑا۔ ہم کہاں ہیں؟ جولیا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، تو وہ چونک کر جولیا کی طرف مڑا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیلتی چلی گئی۔ تم پاور اسکواڈ کے ہیڈ کوارٹر کے ٹارچنگ روم میں ہو، اور یہ بتا دوں کہ تمہاری اور تمہاری اس ساتھی کی بہتری اسی میں ہے کہ جب چیف میجر وکٹر تم سے جو کچھ بھی پوچھے تو تم اسے سب کچھ بتا دینا، ورنہ وہ انتہائی ظالم اور صفاک آدمی ہے۔ وہ تمہاری خوبصورتی اور جوانی پر رحم کھانے کے بجائے تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دے گا، اس آدمی نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔
جولیا نے راڈز کو چیک کرنا شروع کر دیا اور پھر چند ہی لمحوں بعد اسے معلوم ہو گیا کہ راڈز کھولنے اور بند کرنے کا سسٹم سامنے دیوار میں نصب سوئچ پینل پر ہے۔ اس نے دونوں پیر موڑ کر کرسی کے پایوں کے ساتھ لگا کر چیکنگ شروع کر دی۔ اسے کسی ایسی باہر نکلی ہوئی تار کی تلاش تھی جسے توڑ کر وہ اس سسٹم کو بریک کر سکتی، لیکن باوجود کوشش کے کوئی ایسی تار اسے نہ مل سکی۔ اسی لمحے صالحہ بھی ہوش میں آ گئی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ فلیٹ اور یہ کرسیاں؟ صالحہ کی حیرت بھری آواز سنائی دی تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ ہم اس وقت پاور اسکواڈ کے ہیڈ کوارٹر کے ٹارچنگ روم میں ہیں اور میجر وکٹر ہم سے پوچھ گچھ کرنے آ رہا ہے، اور یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر ہم نے سب کچھ خود ہی نہ بتایا تو وہ ظالم اور سفاک آدمی ہمارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دے گا، جولیا نے کہا، اور صالحہ کے چہرے پر حیرت کے مزید تاثرات ابھر آئے۔ لیکن میجر وکٹر تو اس کیتھرائن کے فلیٹ میں تھا اور ہم بھی وہاں گئی تھیں، صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باقاعدہ ٹریپ کیا گیا ہے۔ انہیں کسی بھی طرح معلوم ہو گیا کہ ان کا یہ فلیٹ ٹریس کر لیا گیا ہے۔ شاید عمران نے جو فون کال کی تھی اس کو چیک کیا گیا ہے اور پھر انہوں نے باقاعدہ ہمارے لیے وہاں جال بچھا دیا۔ فلیٹ پہلے خالی کر دیا گیا، ہم نے خالی فلیٹ میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی، اور پھر جب ہم اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے ہم پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور ہمیں وہاں سے اٹھا کر یہاں ہیڈ کوارٹر لے آئے۔ جولیا نے اس طرح وضاحت کی جیسے اس میجر وکٹر کی اس ساری کارروائی میں وہ خود بھی شامل ہو۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ پھر اب؟ صالحہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا؟ ہم نے میجر وکٹر سے ہی ملنا تھا، وہاں نہ صحیح یہاں مل لیں گے، جولیا نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا۔ لیکن اب ہماری یوں قیدیوں جیسی پوزیشن کا کیا ہوگا؟ صالحہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پوزیشن کا کیا ہے؟ اسے کسی بھی لمحے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جولیا کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا اور صالحہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، تم ضرورت سے زیادہ مطمئن ہو؟ کیا تم نے راڈز کھولنے کی کوئی ترکیب سوچ لی ہے؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے چیکنگ کی ہے، راڈز آف کرنے کے سوئچ سامنے دیوار پر نصب سوئچ پینل پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کرسی کے پایوں کو بھی پیروں سے چیک کیا ہے کہ کوئی باہر رہنے والی تار مل جائے تو اس سسٹم کو بر وقت بریک کیا جا سکے، لیکن ایسی کوئی تار نہیں ملی، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے باوجود تم اس قدر مطمئن ہو؟ اس کی وجہ؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے جولیا کے اس حد تک اطمینان پر حیرت ہو رہی تھی۔ جولیا اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑی۔ صالحہ، اصل بات یہ ہے کہ پریشان ہونے سے کیا یہ راڈز کھل جائیں گے؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، لیکن پریشانی تو بہرحال ہوتی ہی ہے، وہ لوگ کسی بھی لمحے ہم پر فائر کھول سکتے ہیں، صالحہ نے کہا۔ تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہم مر جائیں گے۔ تو پھر؟ بہرحال ایک دن مرنا تو ہے، پھر اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ جولیا نے کہا تو صالحہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ لگتا ہے تمہارے اندر عمران کی روح حلول کر گئی ہے، صالحہ نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ روح حلول کر گئی ہے؟ کیا مطلب؟ یہ بات تم نے کیسے کہہ دی؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ میں نے اسے بھی ایسے حالات میں اسی طرح مطمئن دیکھا ہے، اور اسی طرح کی باتیں وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس وقت تم انتہائی پریشان نظر آتی ہو، اور اب جب کہ عمران یہاں موجود نہیں ہے تو تم اس کی طرح مطمئن نظر آ رہی ہو اور اسی طرح کی باتیں کر رہی ہو، صالحہ نے کہا۔ عمران جس انداز میں کام کرتا ہے اور جس انداز میں سوچتا ہے وہ واقعی قابل تقلید ہے۔ جب تک عمران ساتھ ہو مجھے واقعی پریشانی رہتی ہے کہ اگر کسی لمحے غلطی ہو گئی تو پوری ٹیم ختم ہو جائے گی، پوری ٹیم اس پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ اب جب کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، جولیا نے کہا تو اس بار صالحہ ہنس پڑی۔ عجیب منطق ہے تمہاری، بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی ہوگا، میں چیک کرتی ہوں تار، صالحہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جوتی کی مدد سے کرسی کے پائے چیک کرنے شروع کر دیے۔ نہیں، کوئی تار نہیں ہے، صالحہ نے کہا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ذہن کو مطمئن رکھو، مطمئن ذہن زیادہ گہرائی میں سوچ سکتا ہے۔ جب خطرہ سر پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ پریشان ذہن مزید پریشان تو ہو سکتا ہے، پریشانی کو ختم کرنے کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صالحہ نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔
چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 مشین گن بردار اندر داخل ہوئے اور دروازے کی دونوں سائیڈوں پر دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کی نظریں جولیا اور صالحہ پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا سوٹ تھا۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی جس نے جینز اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے سیاہ بال اس کے کاندھوں پر لٹک رہے تھے۔ میرا نام میجر وکٹر ہے اور میں پاور اسکواڈ کا چیف ہوں، اور یہ میری ساتھی ہے مس کیتھرائن۔ میں نے اس لیے اپنا اور اپنی ساتھی کا تعارف کروایا ہے تاکہ تم بھی اپنا صحیح تعارف کروا دو۔ اس طرح ہمارا اور تمہارا بہت سا قیمتی وقت بچ سکتا ہے۔ میجر وکٹر نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیتھرائن خاموشی سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور وہ بھی جولیا اور صالحہ کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظروں میں استجابی کیفیت نمایاں تھی۔ میرا نام مارسیا ہے اور یہ میری ساتھی ہے مس جوزفین۔ ہم دونوں ایکریمین ہیں اور تل ابیب میں سیاحت کے لیے آئی تھیں۔ ہم سٹار پلازا میں ایک خاتون کیتھرائن سے ملاقات کی غرض سے گئی تھیں، لیکن جب ہم فلیٹ میں داخل ہوئیں تو ہم اچانک بے ہوش ہو گئیں اور اب ہمیں یہاں ہوش آیا ہے، تو ہم یہاں اس حالت میں ہیں۔ جولیا نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ صالحہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ تم ایکریمین نہیں پاکیشیائی ہو اور تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ تم مجھے سختی پر مجبور نہ کرو ورنہ میں تمہارے ان خوبصورت جسموں کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دوں گا۔ میجر وکٹر نے اس بار غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم جس طرح چاہے تسلی کر لو، ہمارے بارے میں ایکریمین سفارت خانے کو اطلاع دے دو، وہ خود ہی تمہاری تسلی کر دیں گے۔ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جولیا نے جواب دیا۔ تمہارا یہ اطمینان بتا رہا ہے کہ تم سیاح نہیں ہو، ورنہ اگر تم سیاح ہوتی تو ہوش میں آتے ہی چیخو پکار شروع کر دیتی۔ اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ غلط بیانی مت کرو۔ میجر وکٹر نے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ میجر وکٹر، تم نے خود بتایا ہے کہ تم کسی ادارے کے چیف ہو اور چیف بڑے متحمل مزاج ہوتے ہیں۔ کیا تم کسی بھی انداز میں ہمارے بارے میں چیکنگ نہیں کر سکتے جو ہم سے سب کچھ پوچھ رہے ہو؟ جولیا نے کہا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اسپیشل میک اپ واشر کے استعمال کے باوجود تمہارے چہروں سے میک اپ واش نہیں ہو سکا، اور تمہاری چیکنگ میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم کون ہو، اور اب تم بتاؤ گی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ارکان اور تمہارا لیڈر عمران کہاں ہیں، اور بس۔ میجر وکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر تم واقعی چیف ہو تو پھر ایک کام کرو، تم جو چاہو گے ہم بتا دیں گے۔ اچانک جولیا نے کہا تو میجر وکٹر اور کیتھرائن کے ساتھ ساتھ صالحہ بھی چونک پڑی۔ شاید اس طرح جولیا کا سب کچھ بتا دینے پر آمادہ ہو جانا اس کے لیے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا تھا۔ کیا کام؟ میجر وکٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہمیں ان راڈز سے آزاد کرو۔ یہاں بے شک 50-60 مسلح افراد اکٹھے کر لو تاکہ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم مافوق الفطرت قسم کی مخلوق ہیں اور خالی ہاتھ تمہیں اور تمہارے مسلح افراد کا صرف پھونکے مار کر خاتمہ کر دیں گے، پھر ہم تمہارے سوالوں کا جواب دے سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ اس لیے کہ اس طرح ہماری انا کو بہرحال وقتی تسکین ضرور پہنچے گی کہ ہم نے جبر کے تحت کچھ نہیں بتایا۔ باقی رہی یہ بات کہ گو ہم تمہیں بتا دیں گی اور تم پاکیشیائی ایجنٹوں کو نقصان پہنچا لو گے، تو یہ بات ذہن سے نکال دو۔ اگر وہ لوگ اتنے ہی ترنیوالا ہوتے تو تم سے پہلے اسرائیل کی کئی طاقتور ایجنسیاں ان کے مقابلے میں اس طرح ناکام نہ ہوتی۔ جولیا نے کہا۔ تم ایسے ہی بتا دو، میرا وعدہ ہے کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ میجر وکٹر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ باوجود وضاحت کے تمہارے دل و دماغ میں لاشعوری طور پر ہم سے خوف موجود ہے۔ پہلے تو یہ بات سن لو کہ ہمارا کوئی عملی تعلق پاکیشیائی ایجنٹوں سے نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا اس فیلڈ سے کوئی تعلق ہے۔ جولیا نے کہا۔ تو پھر تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ میجر وکٹر نے چونک کر قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہی جو تمہارا اور مس کیتھرائن کا تعلق ہے۔ مردوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنی دوست لڑکیوں کو ہر طرح کے حالات میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، شاید اس طرح ان کی مردانہ انا کو تسکین ملتی ہے۔ جولیا نے جواب دیا تو میجر وکٹر کے ساتھ ساتھ کیتھرائن بھی چونک پڑی۔ سنو لڑکی، مجھے چکر دینے کی کوشش فضول ہے۔ تم صرف ان راڈز سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو۔ میجر وکٹر نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو چلو
تمہیں بھی یہ اجازت ہے کہ تم ہمارے دونوں ہاتھ ہمارے عقب میں رسی سے باندھ دینا، لیکن ہم سے برابری کی سطح پر بیٹھ کر بات کرو۔ جولیا نے کہا، سوری، مجھے تمہاری یہ آفر قبول نہیں ہے، میجر وکٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھایا تو عقب میں موجود ایک مشین گن بردار تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا قریب آ گیا۔ یس سر، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اس لڑکی پر اس وقت تک کوڑے برساؤ جب تک اس کے منہ سے اصل بات باہر نہ آ جائے، اور اگر یہ مر جائے تو پھر دوسری لڑکی پر یہی کارروائی دہراؤ، میجر وکٹر نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔